رب العزت تک پہنچنا چاہے اس کو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنا ہوگا. اللہ کے بنائے ہوئے کا کہ اس سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں، جتنا ان کا تاثر اپنے اندر سے نکالیں گے. اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، زمین پھیلائی، پہاڑ لگائے، یعنی جتنا کچھ بنایا ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے تعارف کے لیے ہے. سب اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جو بنے ہوئے کو پہچاننا چاہے گا اس کو چاہیے، جو بنانے والے کو پہچاننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بنے ہوئے کا انکار کرتا جاوے. اس لیے کہ جو بنے ہوئے کا انکار کرے گا وہ بنانے والے تک پہنچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام وہ بنانے والے تک پہنچ گئے اسی راستے سے کہ چاند کا بھی انکار، سورج کا بھی انکار، ستاروں کا بھی انکار، نمرود کا بھی انکار. کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. یہ چیز یہ محنت بنے ہوئے سے بنانے والے تک، بنے ہوئے سے ہٹا کر بنانے والے تک پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو گئے تو یہ خود بنا ہوا معبود بن جائے گا. جنہوں نے سورج کو اصل سمجھا وہ مجوسی ہو گئے، جنہوں نے ستاروں کو اصل سمجھا وہ نجومی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بنا ہوا تو بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے استفادہ نہیں ہوگا بلکہ بنانے والے سے استفادہ ہوگا. آج فرماتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، اسباب سے استفادہ اللہ کے خزانوں سے کبھی ہو نہیں سکتا. جتنے اسباب ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں وہ ان کے امتحان کے لیے، اور جتنے اسباب انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہیں، جتنے بڑے بڑے اسباب ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، وہ سارے بڑے بڑے اسباب اور بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے تعارف کے لیے. اور اصولی بات ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے. جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانے گا، اور جس میں بالکل بھی عقل نہیں ہے اگر اس سے بھی یہ کہا جائے کہ اس جنگل سے، اس میدان سے، اس میدان میں جو مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا یہاں سے بکری گزری ہے، اس کو انتہائی کم عقل آدمی یہ کہہ دے گا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، اتنا کچھ اللہ نے بنا دیا کہ اس پر اللہ کو نہ پہچاننا، اس سے بڑی دلالت، اس سے بڑی گمراہی، اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا، بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا جو بنے ہوئے کا انکار کرے. یہ ایمان کی دعوت میں اللہ کے غیر کا انکار، اللہ کی ذات کا اثبات، یہ یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جتنا اللہ کی ذات کو تعارف کروائے گا امت کو، اللہ کے قریب ہوتے جائے گا. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے ہماری محنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بیان کرو. قدرت کہاں ہے؟ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، فرشتوں میں، کسی میں قدرت نہیں. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے ان اعمال کو یقین کے ساتھ کرنا ہوگا جن اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت
وعدوں کے ساتھ ہو، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ نہ اللہ کی قدرت ہے نہ اسباب کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تجارت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں مال کے ملنے کا، دواؤں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں شفا کے ملنے کا، دواؤں کے ساتھ شفا کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں. اور تجارت پر مال کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں، فوجوں پر عزت کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں، ہتھیاروں پر امن کے ہونے کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، حکموں کے ساتھ وعدے لگا دیے، اور قدرت اللہ رب العزت نے وعدوں کے ساتھ کر دی. جو اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنا چاہے وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ پورا کرے. یہ ہے ہمارا راستہ، اسی کی دعوت ہے، اسی کی دعوت ہے. اس لیے ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے، ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں صحابہ کرام سے وعدے فرماتے. ایک نیا آدمی آتا، آپ فرما رہے تھے صحابہ کرام سے کہ یہ حرا کا علاقہ میرے سامنے ظاہر کیا گیا اور میں دیکھ رہا ہوں. آپ صحابہ کرام کی بات فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیما بنت بقیلہ یہ سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، سفید خچر پر سوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے. تو ایک صحابی جو اسی وقت حاضر خدمت ہوئے، جو بھی آئے، کان میں بات پڑی کہ آپ فرما رہے تھے کہ حرا کا علاقہ جو ہے فتح ہوگا، اور جیسے ہی تم اس کو فتح کرو گے کہ سامنے ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنے اوڑھے ہوئے. تو یہ صحابی فوراً بولے یا رسول اللہ وہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے فرمایا ہی اللہ کا کہ ہاں وہ تمہاری ہے، ہاں وہ تمہاری ہے. کب حرا کا علاقہ فتح ہوگا، کب وہاں محنت ہوگی، وہ ملے گا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے وعدے میں شک کرتے ہیں ان کے لیے کبھی وعدے پورے نہیں ہوا کرتے. منافقین جب وعدے سنتے تھے تو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ایمان والے وعدے سنتے تھے تو کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. حالات میں ایمان والوں کا ایمان بڑھا کرتا تھا، منافقین کا نفاق بڑھا کرتا تھا. ہر زمانے میں ایسے حالات آئیں گے جن حالات کی وجہ سے ایمان والوں کو نفاق والوں سے چھانٹ لیا جائے گا. کہ یہ حالات کو دیکھ کر کہیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ تو منافقین کا نعرہ ہے. کہ خندق خود رہی تھی تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں. اور ایمان والے کہ جب ایمان والوں کو ڈرایا گیا ان کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں اور اطاعت میں اضافہ ہوا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ ان میں یقین بھی بڑھ گیا اور ان میں اطاعت بھی بڑھ گئی.
اللہ کے وعدوں کے یقین سے ایمان بھی بڑھا، اطاعت بھی بڑھی. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے. قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو لڑکی آپ فرما رہے ہیں نا، شیمہ بنت بقیلہ، وہ مجھے دے دی. فرمایا کہ یہ تمہاری ہے. وہ خالد کے ساتھ وہاں اس علاقے پر وہ علاقہ فتح ہوا. تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے کہ سامنے میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے سفید خچر پر سوار، میں نے جا کے اس پر قبضہ کر لیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. فرمایا کہ اس پہ تم نے قبضہ کیسے کر لیا؟ کہ یہ تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرما دی تھی. فرمایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس پر گواہ لے کر آؤ. اور دو صحابی گواہ، دو انصاری صحابی گواہ ہو گئے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے وعدہ کیا تھا اس وقت ان صحابی نے اسی وقت اس لڑکی کو قبضہ لیا تھا، آپ سے مانگ لیا تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکی ان کے حوالے کر دی. میں تو قصہ لمبا ہے، میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اعمال پر وعدے کیے ہیں، وہ وعدے پورے جب ہوں گے جب ایک تو ان وعدوں کا یقین ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو. ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو، ان عملوں سے دنیا کی طلب مقصود نہ ہو. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس زمانے میں دین اس لیے اختیار کیا جاتا ہے، یا بلکہ امت اپنی جہالت سے یوں سمجھتی ہے کہ دین پر چلنا وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، دین تو حکم پورا کرنے کے لیے ہے. جنہوں نے دین کو حالات کے لیے سمجھا ہے انہوں نے دین کو حالات کے بقدر اختیار کیا ہے. جتنے دین سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اتنا دین اختیار کریں گے، بلکہ ساری زندگی دین سے خالی. یہ پوچھیں گے کہ ہم پر اس طرح کے حالات آ گئے ہیں، ہمیں ان حالات میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ اتنا عمل اختیار کریں گے جتنے عمل سے اس وقت کا حال، اس وقت کی پریشانی ختم ہو جائے. جب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی یہ دین چھوڑ دیا جائے گا. دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، دین تو حکم پورا کرنے کے لیے ہے. دین حکم پورا کرنے کے لیے ہے، دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. دین سے تو حالات کا ٹھیک ہو جانا موعود ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین پر حالات کو درست کر دیں گے. لیکن امت دین اختیار کرے حالات ٹھیک کرنے کے لیے تو اتنا دین اختیار کرے گی جتنی امت کی پریشانیاں ہیں. بلکہ امت کا وہ طبقہ جس کو یہ کہہ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کی وجہ سے اچھے حالات میں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے، ہم اچھے حال میں ہیں، ہم سے اللہ راضی ہے، ہم اچھے حال میں ہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے امت کا حال یہ ہے کہ وہ دین پر چلے. فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبۃ له، کہ جس میں احتساب نہیں اس کو اعمال پر اجر کیسے ملے گا؟ کہ اعمال پر اجر ملنے کے لیے احتساب شرط ہے، اعمال پر احتساب کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے اعمال کے ساتھ ایمان اور احتساب کو جوڑا گیا ہے. من صام ایمان و احتسابا
من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایمان اور احتساب، ایمان کی وجہ سے احتساب ہوگا، احتساب کی وجہ سے اجر ہوگا،